کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سے وہ شخص سب سے بہتر ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے۔ سمجھیے گا حدیث، تم میں سے وہ شخص سب سے بہتر ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے۔ باہر جب آتا ہے تو حاجی ثناء اللہ بنا ہوتا ہے، اشراق پڑھے جا رہا ہے، اوابین پڑھے جا رہا ہے، اور فرائض سنتیں سب ساری چل رہی ہیں، لیکن گھر میں جاتا ہے تو وہی بیوی کو گالی دے رہا ہے، بچوں کو الگ سے گالی دے رہا ہے، پورا محلہ سن رہا ہوتا ہے۔ اصل انسان کا اس کی جو حقیقت ہے وہ تو وہاں سے پتہ چلے گی نا کہ گھر میں اس کی کیا پوزیشن ہے، جہاں اس کی حکومت ہے۔ آقا فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہو۔ اب آقا نے سیمبل اور نمونے کے طور پر پیغمبر علیہ السلام نے اپنی ذات کو سامنے رکھا، فرمایا اگر آئیڈیل دیکھنا چاہتے ہو تو میں ہوں، انا خیرکم لأہلی، میں تم سب سے اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں، لہذا میری اتباع کرو گے تو تم بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور یقیناً جو ہمارے پیغمبر علیہ السلام نے سنتیں دیں، جو طریقہ ہمارے آقا نے دیا، وہ طریقہ اگر آج گھروں میں شوہر اور بیوی کے درمیان رائج ہو جائے تو ہمارے گھر امن کا گہوارہ بن جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف زندگی یہ نہیں کہ آپ ممبر پر بیٹھے ہوئے خطبہ دے رہے ہیں، آپ جہاد کے لیے لشکر روانہ کر رہے ہیں، جہاد کی خبریں لے رہے ہیں کہ وہاں کیا بنا وہاں کیا بنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف جبل صفا پہ کھڑے ہو کے آپ تبلیغ کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اٹھ کے رو رہے ہیں۔ نبی کی زندگی میں صرف یہی چیزیں نہیں تھیں، بلکہ پیغمبر کی زندگی میں یہ بھی ہے کہ آقا نے اپنی بیویوں کے ساتھ کس طرح محبت اور پیار سے زندگی بسر کی، یہ بھی نبی کی زندگی کا حصہ ہے۔ اور ہمارے صوفی مزاج لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ دین نام ہے صرف اسی چیز کا کہ صف پہ بیٹھے رہو، روتے رہو، اللہ اللہ کرتے رہو۔ بھئی ہمارے نبی نے صرف جہاد ہی نہیں بتایا، ہمارے نبی نے صرف مسجد کے اعمال ہی نہیں بتائے، بلکہ ہمارے پیغمبر نے گھر کے اندر رہ کر بیوی اور بچوں کے ساتھ حسن سلوک بھی کر کے دکھایا۔ اس کو ان پہ بھی عمل کیا جائے، ان پہ بھی ثواب ملتا ہے، اور صرف ثواب نہیں ملتا بلکہ آپ دیکھیں گے کہ اس سے گھر کا ماحول کتنا خوبصورت بن جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، جب آپ گھر میں داخل ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے داخل ہوتے تھے۔ اور آج کیا ہوتا ہے، یہ نئے جو ہیں وہ سینہ تان کے جاتے ہیں، غصے میں جاتے ہیں تاکہ اس کو پریشرائز کیا جائے، دباؤ ڈالا جائے اس کے اوپر۔ آقا کا عمل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے جایا کرتے تھے گھر میں۔ اور آج کے ماہر نفسیات اپنے اپنے لیکچرز میں یہ ایک بات بڑی تاکید کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ تم کاروبار کرتے ہو، تمہارا بزنس ہے، تمہاری جاب ہے یا شاپ ہے، جب گھر میں قدم رکھو تو سارے سلسلے تمہارے باہر، کسی سے لین دین ہے تو الگ، بزنس پرابلم ہے الگ رکھو انہیں، جب گھر میں داخل ہو تو تمہارے چہرے پر بزنس کی پریشانی کے آثار نہیں ہونی چاہیے۔ وہاں یہ آج کہہ رہے ہیں نا 1450 سال کے بعد، اور میرے آقا نے کر کے دکھایا کہ آقا جب داخل ہوتے گھر میں قدم رکھتے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے اور مسکراتے ہوئے داخل ہوتے تھے۔ اور اگلی حدیث سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شوہر بیوی کو دیکھ کے مسکراتا ہے اور بیوی شوہر کو دیکھ کر مسکراتی ہے، ان دونوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ مسکراتے ہیں۔ کتنی مزیدار بات ہے۔
اللہ مسکرائے کہ میرا بندہ اور میری بندی جو نکاح کے بندھن میں منسلک ہیں، کتنی محبت اور کتنا پیار ہے ان میں، ان دونوں کے مسکرانے کو دیکھ کر خود اللہ کی ذات بھی مسکراتی ہے۔ اور بعض گھروں میں جھگڑوں کی بنیاد یہ بھی ہوتی ہے کہ شوہر داخل ہوتا ہے غصے کے ساتھ، اور ادھر بیوی جو سارا دن انتظار کر رہی ہے، اس نے دیکھا کہ اس کے منہ پہ تو 12 بجے ہوئے ہیں، جو سارا دن انتظار کرے تو اس کی پوزیشن بھی چینج تو ہونی ہے نا۔ یہاں میں ایک دفعہ یہ واقعہ پہلے بھی شاید بتا چکا ہوں، درس میں شاید بتایا۔ ہمارے شیخ پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ 2 میاں اور بیوی جو مرید ہوئے، بیعت کی انہوں نے، پھر کچھ عرصہ گزرا تو بات آ گئی طلاق تک۔ وہ کہنے لگے حضرت ہم دونوں کا اب نباہ نہیں ہو سکتا، تعلق نہیں ہو سکتا۔ ہم نے کہا ایک دفعہ آپ کے سامنے ذکر کر دیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ زندگی نہیں بسر کر سکتے، بس اس لیے آپ کی خدمت میں آئے ہوں۔ فرماتے ہیں میں نے پردے میں خاتون سے ساری ڈیٹیل سنی، شوہر سے بھی سنی، تو ان دونوں کے درمیان ایک پوائنٹ یہ سمجھ میں آیا، وہ کہتی ہے میں سارا دن بیٹھتی ہوں، میں کھانا نہیں کھاتی، کہ شوہر آئے گا اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤں گی، اور یہ جب آتا ہے اس نے فائلیں لی ہوتی ہیں اور ذہن تھکا ہوا ہوتا ہے، یہ کہتا ہے بس ابھی نہیں کھانا بعد میں کھاؤں گا، اور غصے میں ہوتا ہے، آفس میں بھی فائلیں کھولتا ہے، گھر آ کے بھی فائلیں، اور میں سارا دن اس انتظار میں ہوتی ہوں کہ آئے گا تو کھانا کھاؤں گی اس کے ساتھ۔ یہ ہے مین بنیادی وجہ۔ ہمارے پیر صاحب فرماتے ہیں ہم نے کہا کہ تم شوہر سے کہا کہ کچھ دن ایک سنت کو زندہ کرو تم، پھر اس کے بعد دیکھیں گے۔ فرمایا میں نے شوہر سے کہا کہ تم نے گھر میں قدم رکھتے ہی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو زندہ کرنا ہے۔ کون سی؟ کہ سلام کرنا ہے اور اس کے بعد مسکراتے ہوئے قدم رکھنا ہے تم نے۔ اور بیوی کو کہا کہ جتنا استقبال تم پہلے کرتی ہو نا، اب اس سے بھی زیادہ کرنا ہے تم نے۔ لہٰذا 2-3 مہینوں کے بعد آئے اور وہ آ کے کہتے ہیں کہ حضرت اب تو ہمارا ماحول ہی بدل گیا، نبی کی ایک سنت کی برکت سے ہمیں لگتا ہی نہیں کہ ہمارے درمیان اتنے کلیشز تھے بھی صحیح۔ تو فرماتے ہیں میں نے پوچھا اب کیا ہوا؟ اب بیوی نے بات بتائی کہ یہ جب گھر میں داخل ہوتے ہیں مسکراتے ہوئے، میں تو پہلے سے انتظار کر رہی ہوتی ہوں، میں بھی مسکراتی ہوں تو ہمارے گھر میں بہاریں ہی بہاریں آ جاتی ہیں۔ اب ایک سنت کی نہ کرنے کی وجہ سے بات طلاق تک پہنچ چکی تھی، اور ایک سنت کے ادا کرنے کی وجہ سے اللہ نے اس گھر کو آباد کر دیا۔